السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ماریہ فاروقی کے قلم سے تحریر کرتا ناول سفر یقین محبت کی ایپیسوڈ 8۔ ایپیسوڈ کو شروع کریں گے مگر اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن ضرور کلک کر دیجئے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ماہی کہاں ہو تم؟ کمرے میں کیوں قید ہو؟ اب تو ماشاءاللہ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ جی آپ ہی ٹھیک ہوں۔ چلو اٹھو، تیار ہو جاؤ، 6 بجنے لگے ہیں اور یہ دونوں بیوٹیشنز ہیں، انہوں نے ہم سب کو تیار کرنا ہے اور 9 بجے تک ہم سب کو نیچے پہنچنا ہے۔ آیت نے پیلے رنگ کا جوڑا ماہی کے ہاتھ میں دیتے تائید کی۔ ہرے اور پیلے رنگ کا جوڑا جس پر جدید قسم کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے، وہ دیکھنے میں ہی اتنا خوبصورت تھا جس کی حد نہیں۔ اب جاؤ پہنو اسے۔ آیت آپ ہی اپنا لہنگا پکڑیں اور زویا کے روم میں جا کر پہن کر آئیں، تب تک میں ماہی کو تیار کرواتی ہوں۔ اوکے رہا، مسکرا کر کہتی آیت کمرے سے چلی گئی۔ ماہی جاؤ تم پہن کر آؤ، تب تک میں جیولری وغیرہ دیکھتی ہوں۔ اچھا کہہ کر ماہی وہ سوٹ لے کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اچھا تو یہ والی جیولری صحیح رہے گی، وہ پہلے ہی کافی وائٹ ہے تو زیادہ میک اپ تو نہیں ہوگا، اس لیے تھوڑی سی ہیوی جیولری پہن لے اگر تو صحیح لگے گا۔ ارہا بیوٹیشن سے ابھی باتیں ہی کر رہی تھی کہ ماہی آ گئی۔ ماہی یہ تم ہو؟ یار تم پیلے جوڑے میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہو، تم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتی، بلکہ خوبصورت ہی نہیں اتنی حسین لگ رہی ہو جیسے آسمان سے کوئی حور دنیا میں اتر آئی ہو۔ ارہا کی باتیں سن کر ماہی نے خود کو غور سے دیکھا، وہ واقعی دلکش لگ رہی تھی۔ ایک عرصے بعد ایسے روایتی کپڑے پہنے تھے، وہ واقعی گڑیا لگ رہی تھی۔ انہیں تو میک اپ کی ضرورت ہی نہیں ہے، مگر میں ہلکا سا ٹچ اپ سے دے دیتی ہوں۔ ہاں بالکل، اور جب تم باہر جاؤ گی نا تو دیکھنا نیچے جتنے بھی لڑکے ہوں گے انہیں ہارٹ اٹیکس ہو جانے ہیں تمہیں دیکھ کر، اور لڑکیوں نے تو حسد سے مر ہی جانا ہے۔ مارنا بعد میں کسی کو، پہلے یہ گجرے پہنو، علیشا نے آتے ہی بولا جو ارہا کو ماہی کی تعریف کرتی سن چکی تھی۔ بلا کی حسین لگ رہی ہو ماہی، علیشا ماہی کے ہاتھوں میں گجرے پہناتی ہوئی ستائشی نظروں سے دیکھ کر بولی۔ یہ لو ارہا تم بھی پہنو، اور آیت آپی کو بھی دیکھ لو، وہ بھی غضب ڈھا رہی ہیں۔ اچھا تم چلو میں ہیئر اسٹائل ٹھیک کروا لوں اور ماہی کو تیار کروا کر آتی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اوہو، علیشا نے ایک دم ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ باتوں میں بھول ہی گئی یار، ماہی ارم تائی جان تمہیں بلا رہی تھی، بات سن کر زویا آپی کے روم میں آ جانا، اور ارہا تم بھی۔ اچھا مگر علیشا ماما ہیں کہاں؟ وہ باہر جہاں زویا کی مہندی ہے وہاں ہیں۔ اوکے کہہ کر وہ ہلکا سا میک اپ کروا کر ابھی نیچے جا ہی رہی تھی کہ سفید سوٹ میں لمبے چوڑے قد کاٹ سفید رنگ کالی چادر گردن کے گرد فولڈ کیے، ماتھے پہ بینڈیج کی اسٹرپ لگے باتوں میں مصروف انسان کو دیکھ کر ماہی ایک دم رک گئی۔ ویسے عام روٹین میں بھی اپنے غصے، رعب اور حسن و جمال کی وجہ سے یہ بندہ شہزادہ لگتا ہے، مگر آج کیا بات ہے؟ مگر اس کے سر پر کیا ہوا ہے؟ میں پوچھوں اس سے؟ کیوں پوچھو گی تم؟ اندر سے ایک آواز آئی تھی۔ اس نے اتنا کچھ کیا میرے لیے، اتنا تو پوچھ سکتی ہوں۔ وہ سب اس نے تمہارے باوا جان کے لیے کیا تھا۔ اندر سے پھر سرگوشی ہوئی تھی۔ تو میں بھی انسانیت کے ناطے پوچھ لیتی ہوں۔ ماہی ایک دم اپنا نام سن کر ماہی کی سوچ کا گہوار ٹوٹا۔ کس سوچ میں گم ہو؟ نیچے آؤ۔ جی ماما آ رہی ہوں۔ خود کے پاس سے گزری اس گڑیا کو اس نے سرسری سی نگاہ سے دیکھا اور پھر باتوں میں مصروف ہو گیا۔ وہ ایسا ہی تھا، وہ کبھی کسی لڑکی پہ توجہ نہیں دیتا تھا۔ وہ بہت پیاری ہے اور وہ آج بھی پیاری ہی لگ رہی ہے، وہ جانتا تھا۔ جی ماما یہاں آؤ، تم نے دوا کھائی ہے؟ جی کھا لی ہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ وہ دراصل آج ہادی اور آیت کا نکاح ہے۔ دیکھو تم ٹھیک نہیں تھی اس لیے نہیں بتایا تمہیں۔ اچھا ٹھیک ہے ماما، اور کچھ؟ نہیں، تم جاؤ، دیکھو آیت ہوئی تیار کہ نہیں۔ ایک روبدار انداز میں کہہ کر ارم بیگم وہاں سے چلی گئی۔ مجھے جس نے بھی دیکھا اس نے کہا کہ میں اچھی لگ رہی ہوں، مگر ماما انہوں نے تو صحیح سے دیکھا بھی نہیں مجھے۔ ماشاء اللہ ماہی، اللہ بری نظر سے بچائے میری پیاری سی بیٹی کو۔ عفت بیگم فوراً مسکرا کر اس کے پاس آئیں۔ شکریہ چچی جان۔ اچھا ماہی اوپر جاؤ اور ارہا علیشا کو لے کر آؤ، اور دیکھنا زویا اور آیت ایک ہی کمرے میں ہوں۔ سمینہ باجی لوگ آ چکے ہیں تو مولوی صاحب آنے والے ہیں۔ جی چچی جان۔ مجبوراً مسکرا کر ماہی اوپر کمرے میں آ گئی، جہاں اس کی بہن اور کزن کالے اور میرون رنگ کے لہنگے میں جدید میک اپ اور جیولری سے سجی بہت حسین لگ رہی تھیں۔ اپنے اندر ایک سکون کی لہر اتارتے ہوئے ماہی نے بات کا آغاز کیا۔ اس کے اندر تو توڑ پھوڑ تو پہلے سے ہی ہو رہی تھی، محض اب اتنا ہوا تھا کہ وہ ڈھہ گئی تھی۔ مولوی صاحب آنے والے ہیں نکاح کے لیے، اور ارہا علیشا تم دونوں کو نیچے بلا رہی ہیں چچی جان۔ اچھا ٹھیک ہے، تم ان دونوں کے پاس رکو، ہم آتے ہیں، چلو ارہا۔ ماہی کو مخاطب کر کے علیشا ارہا کا بازو پکڑ کر اسے لے جانے لگی، تبھی ارم بیگم کمرے میں آ گئی۔ ماشاء اللہ میری بیٹی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ بس اب ماہی رہ گئی، بس اللہ ہمیں اس کے فرض سے بھی سرخرو کر دے۔ آمین، کمال صاحب نے کمرے میں آتے ہی کہا اور دروازے کے پاس کھڑی ماہی کے سر پر پیار دیا۔ مولوی صاحب نیچے نکاح پڑھا رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ ایک دفعہ میں اپنی چاند جیسی دونوں بیٹیوں کو دیکھ لوں۔ جی چچا جان، دیکھیں ان کو، کیونکہ آج تو واقعی ہی یہ دونوں دیکھنے کے قابل ہیں۔ ارہا کی یہ بات سن کر سب ہنسنے لگے۔ تبھی شاہ مولوی صاحب اور کچھ لوگوں کے ہمراہ وہاں پہنچ گیا۔ ارم بیگم نے جلدی سے دونوں کے چہرے چادر سے ڈھکے اور تمام لڑکیاں کمرے کے دروازے سے باہر کھڑی ہو گئی۔ بسم اللہ کریں مولوی صاحب۔ کمال صاحب کی اجازت پر نکاح شروع کیا گیا۔
माही मौका देकर वहाँ से चली गई। छत की दीवार के साथ सर लगाए वो मासूम बच्चों की तरह आंसू गिरा रही थी। मैं इतनी गैर हो गई कि मुझे बताया तक नहीं गया, और हवेली के हर फर्द को मेरी बहन के निकाह का इल्म था। गैरों की तरह निकाह के वक्त मुझे सुनाया गया, मेरी बहन की खुशियाँ मुझसे छुपाई गईं। वाओ वाओ। आंसुओं से तर चेहरे के साथ वो सिसकियाँ लेते खुद को शाबाश देते अंदाज में बोली। तभी नीचे से एकदम शोर की आवाज़ आई। माही ने छत से ही नीचे देखा तो वहाँ जोया की रुखसती हो रही थी। माही ये देखकर भागकर नीचे आई। अलीशा, ये रुखसती क्यों? वो फुप्पो के ससुराल में फौतगी हो गई है, तो बस उन्होंने भाई से कहा तो उन्होंने इजाज़त दे दी। अच्छा, मगर माही, अगर मगर कुछ भी नहीं, जो लिखा होता है ना नसीब में वही हो जाता है। अलीशा ने एक गहरी नज़र माही पर डालकर कहा। मैं थक गई हूँ, मैं कमरे में जा रही हूँ, कोई पूछे तो बता देना। हाँ ठीक है। जवाब सुनकर माही अपने कमरे में चली गई जोया। अब बस शाह से बात करना बाकी है और यहाँ से जाना भी। पासपोर्ट लाना होगा बाबा के कमरे से। मौका अच्छा है, सब मसरूफ़ हैं। सोचकर माही भागकर बाबा के कमरे में गई और अलमारी से पासपोर्ट निकालकर अपने बैग में रखा, जो उसने जाने के लिए बहुत दिन से तैयार किया हुआ था। पैसे, कपड़े, ज़रूरत की हर चीज़ उस बैग में मौजूद थी। पासपोर्ट की कमी थी, वो भी पूरी हो गई। बैग अलमारी में रख माही ने अलमारी बंद की और दोबारा ऊपर छत पर आ गई, जहाँ ठंडी हवा उसे सुकून दे रही थी। रात के 12 बज रहे थे जब किसी ने शाह का कमरा नॉक किया। आ जाओ माहीन। शाह अलमारी बंद करता हुआ उसकी तरफ देखे बगैर बोला। हैं? आपको कैसे पता चला कि मैं हूँ? आप तो अलमारी की तरफ मुतवज्जे थे, मुड़कर भी नहीं देखा, तो फिर कैसे? जिनसे रिश्ते दिल से होते हैं उनका पता चल ही जाता है। दिल से रिश्ता? मतलब क्या है शाह इस बात का? वो मेरे कहने का मतलब, वो एकदम से हिचकिचाया। जो भी मतलब था आपका। देखें, कुछ गलत नहीं सोचें। अगर मैं आपसे मदद मांग रही हूँ तो ये मतलब नहीं कि आप उल्टा सीधा सोचें। एक्सक्यूज़ मी मैडम, एक तो मैं आपकी मदद करूं और एक आपसे ये फजूल सी बात कर रही हैं। जी, क्योंकि मुझे आपके इरादे समझ आ रहे हैं, इसलिए आपको मेरी बात सुनना होगी। मैडम, आप मेरे कमरे से जाएं प्लीज़। शाह गुस्से से बोला। जी, मुझे भी शौक़ नहीं है यहाँ रुकने का, कहकर माही कमरे से चली गई। अजीब लड़की है, जो दिल में आता है कह जाती है, हद है। ताईजान, मैं कुछ मदद करूँ आपके नाश्ता बनाने में? नहीं आयक बेटा, कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जाओ, सबको नाश्ते के लिए बुलाओ, रात सब लेट सोए थे। सब जोया कैसे चले जाने पर। ताईजान, कोई बात नहीं, वो खुश है, हमें बस इतना सोचकर खुश रहना चाहिए। हाँ, जाओ तुम। जी ताईजान, कहकर आयत सबको बुलाने के लिए चली गई। अस्सलाम वालेकुम भाभी। शाह ने सीढ़ियाँ चढ़ती आयत को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। शाह, प्लीज़ हादी को नाश्ते के लिए बुला लें, मैं बाबा, ममा और चची जान को बुला कर लाती हूँ, और अभी तक कोई भी नहीं उठा, इसलिए बुला दें। जी, मैं ऊपर से बुला कर लाता हूँ सबको, और हादी भाई को कॉल करता हूँ। तब तक आप बाकी सबको बुला लाएं, क्योंकि आज सारे मुलाजमों की छुट्टी है, इसलिए भाभी आपको ही तकलीफ़ करनी होगी। कोई बात नहीं शाह, ये मेरा भी घर है। शुक्रिया भाभी, कहकर शाह ऊपर की तरफ चला गया। कान को फ़ोन लगाता वो हादी से मुखातिब हुआ। हादी भाई, माना के निकाह हो गया है, मगर जनाब नाश्ता करने आकर आपका इंतज़ार हो रहा है। हाँ भाई, आ रहा हूँ, 5 मिनट में फ़ोन रखो तुम। ओके भाई, कहते शाह ने फ़ोन बंद किया और इरहा और अलीशा के कमरे की तरफ बढ़ गया। नॉक नॉक, आ जाएं। शाह भाई आप? इरहा ने घबरा कर कहा। शाह अमूमन कम ही किसी के कमरे में जाता था। इरहा, जो सोई हुई अलीशा को उठा रही थी, एकदम शाह को देखकर घबरा गई। जी मैं, टाइम देखा है? शाह की जानिबदाराना आवाज़ सुनकर अलीशा एकदम उठकर बैठ गई। भाई वो दरअसल। जी जानता हूँ मेरा बेटा, मगर बहुत लेट हो गया, उठो शाबाश और नाश्ते के टेबल पर पहुँचो। शाह हमेशा ही इरहा, जोया और अलीशा को प्यार से बेटा कहकर बुलाता था। अलीशा उसकी कज़न होने के बावजूद वो अलीशा से जोया, इरहा जैसा प्यार करता था, मगर वो इस बात को किसी और चीज़ का नाम देकर आगे बढ़ी थी। लेकिन उस रात के उस वाक़े ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। मगर मोहब्बत कहाँ जल्द रस्ते मोड़ती है। इरहा बच्चे, माहीन को भी बुला लाना, और अगर वो सो रही हुई तो रहने देना, बाद में नाश्ता कर लेगी। जानिबदार आवाज़ में कहकर उनके कमरे से चला गया। इरहा और अलीशा एक दूसरे को घूर रही थी। शाह के जाते ही इरहा बोली, अलीशा, ये हमारे ही भाई थे कि अगर कोई डाइनिंग पे नहीं पहुंचा तो वो बाद में नाश्ता कर सकता है? भाई हमें कहा करते थे जो नाश्ते के लिए नहीं आ सकता उसके लिए बेहतर है कि दोपहर के खाने के लिए ही आए, मगर यहाँ तो भाई बहुत बदल गए हैं अलीशा। वो ऐसे काम कर रहे हैं जो हमेशा उनके उसूलों के ख़िलाफ़ होते थे। बिल्कुल, किसी की चाहत इंसान को बदल देती है इरहा। अलीशा ने गहरी नज़र शाह के पीछे डालते हुए गमज़दा लहजे में बोली। अलीशा, छोड़ो इस बात को। हो सकता है जो तुमने देखा वो महज इत्तेफाक हो। भाई और माही में कितना फ़र्क है इस बात का अंदाज़ा तुम खुद भी लगा सकती हो। और वैसे भी वो बीमार रहती है, तो हो सकता है भाई बस उसके लिए इतना करते हों। अच्छा, बातें बाद में करेंगे, मैं माही को बुलाती हूँ, तुम जल्दी नीचे आओ। जी बिल्कुल, मैं समझ चुका हूँ, मिलकर डिस्कस करते हैं इन सब मामलात को। जी ठीक। दरअसल मैं अपनी बहन की शादी में मसरूफ़ था, इसलिए काम पर तवज्जो नहीं दे सका, मगर आप परेशान ना हो, हम बात करते हैं इंशाल्लाह, कोई रास्ता निकल आएगा। जी ठीक है, मैं 1-1.5 घंटे में मिलता हूँ।
شاہ اپنے بزنس کال میں مصروف دوسری جانب فون پر موجود کسی شخص کو اس کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا، جیسے ارہا دیکھ کر ٹھٹک گئی اور دوبارہ کمرے میں چلی گئی۔ علیشا کی بچی بھائی باہر ہی تھے اور ہم بک بک کر رہے تھے، اگر انہوں نے سن لیا ہوا تو کیا سوچیں گے؟ میں ماہی کو بلاتی ہوں، جلدی کرو تم، ورنہ ڈانٹ کھا لینا۔ آہستہ سی آواز میں علیشا کو تنبیہ کر کے ارہا باہر مڑ گئی۔ باقی سب کہاں ہیں؟ اور یہ شاہ کدھر ہے؟ ابھی تک پہنچا نہیں؟ ہادی نے میز پر شاہ کو نہ پا کر آیت سے پوچھا۔ جی وہ میں گئی تھی اوپر تو وہ کسی کال میں بزی تھے، اس لیے میں نیچے آ گئی۔ آیت ارہا علیشا اور ماہی کو تو بلا لیتی۔ عفت بیگم چائے رکھتے ہوئے فوراً بولی، جی چچی جان، شاہ نے بول دیا تھا انہیں، میں دادی جان کو بلا کر لاتی ہوں۔ پہلے گئی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ 10ویں مکمل کریں گی پہلے پھر آئیں گی۔ ہاں بچے تم جاؤ۔ کمال صاحب نے آیت کی بات سن کر اسے پیار سے کہا۔ جی کہہ کر آیت اندر کی طرف چل دی۔ او شٹ یار، اس شرٹ کے ساتھ کوئی بھی اسکارف نہیں ہے۔ ایک کام کرتی ہوں، ارہا سے لے آتی ہوں اسکارف، پھر یہ گاؤن پہن لوں گی۔ بغیر اسکارف کے تو وہ جلاد کھڑوس مجھے ایسے ہی کچا کھا جائے گا۔ خود سے باتیں کرتی ہوئی ماہی جلدی سے باہر نکلی۔ خود کے دھیان میں چلتی وہ فولاد نما کسی زوردار سے وجود میں زور سے بچی۔ اندھے ہو کیا؟ ماہی تھوڑا سا سنبھل کر فوراً بولی۔ اسے سر سے پاؤں تک دیکھ کر شاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ دونوں بازوؤں سے دبوچ کر دیوار کے ساتھ لگا کر وہ دہاڑا، چھوڑو مجھے، نیت تو تمہاری پہلے ہی خراب ہے، مگر تم اس درجے تک جاؤ گے میں نے سوچا نہیں تھا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ آپ اس گھر میں اور بھی لڑکیاں رہتی ہیں، اپنا امریکی ماحول ان پر لاگو نہیں کرو۔ آئی سمجھ؟ شرم و حیا ہے کہ وہ بھی امریکہ چھوڑ آئی ہو؟ پھر لوگ گھٹیا نظروں سے تعقب کرتے ہیں تو مجھے بچاؤ کے نعرے لگاتی ہو۔ پہلے ہی سوچ سمجھ کر کپڑے پہن لیا کرو۔ کچھ اپنی بہن سے ہی سیکھ لو، وہ بھی تو ویسے ہی ماحول سے آئی ہے۔ نہیں، مگر خود کی نمائش لگوانے کا زیادہ شوق رہتا ہے۔ غصے سے لال ہوتے چہرے کے ساتھ وہ ماہی پر حقارت ہی ایک نظر ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ درندہ گھٹیا انسان ہو تم، جانور کسی کی عزت کیا ہوتی ہے اس سے تو تم واقف ہی نہیں ہو۔ وہ روندی ہوئی آواز میں چیخ رہی تھی۔ میں ایسے ہی جاؤں گی نیچے، اپنے آنسو صاف کرتے وہ فوراً بولی۔ کیا مسئلہ ہے آخر میرے کپڑوں میں؟ اسکارف ہی نہیں پہنا؟ مگر اب تو اسکارف پہنوں گی ہی نہیں، میں دیکھتی ہوں کیا کرتا ہے۔ غصے سے لال ہوتی ناک اور چہرے کو صاف کرتے کرتے ماہی نیچے کی طرف چل دی۔ ارہا وہی سن سی جیسے برف میں لگ گئی ہو، وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اب یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ نیچے نہیں گئی ابھی تک؟ مجھ پہ تو ایسے روب جما رہی تھی جس سے پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور ابھی تک یہاں ہو؟ علیشا نے فوراً کمرے سے آتے ارہا کو دیکھ کر پوچھا۔ بولو اب کہاں کھو گئے ارہا؟ کچھ کہو بھی۔ علیشا نے ارہا کا کندھا ہلا کر پوچھا۔ علیشا، وہ بھائی نے… ارہا کیا ہوا ہے؟ تم ڈرا رہی ہو مجھے، کیا کہا انہوں نے؟ کچھ سن لیا کیا؟ ڈانٹا ہے انہوں نے کیا؟ بولو کچھ، منہ میں دبی کیوں جم گئی ہے تمہاری؟ علیشا، وہ بھائی نے ماہی کو… ارہا نے آنکھوں دیکھا سارا واقعہ علیشا کو سنا دیا۔ کیا؟ ہو نہیں سکتا، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے، خصوصاً طور پر اس کے ساتھ۔ تو میں پاگل ہوں جو ایسے بولوں گی؟ مگر ارہا، وہ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ اگر ماہی سو رہی ہے تو نہ جگانا، اور اب… پتہ نہیں علیشا، مگر میں نے کبھی بھائی کو ایسے نہیں دیکھا، اور بھائی آج مجھے بھائی لگے ہی نہیں تھے جیسے… اچھا تم ریلیکس کرو، کمرے میں چل کر پانی پیو، ہم ماہی سے بات کرتے ہیں، مگر ابھی تم نارمل رہو۔ گڈ مارننگ ایوری ون۔ سب کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر ماہی آیت کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ سلیو لیس گرین شرٹ کے ساتھ ٹخنوں سے اونچی جینس پہنے ماہی کو دیکھ کر دوبارہ شاہ کا خون کھول گیا۔ مٹھیاں بھینچے زہر آلودہ نظریں ماہی پہ ڈالے شاہ کرسی سے اٹھ گیا۔ میں لاہور جا رہا ہوں، لیگل ایڈوائزر کے ساتھ میٹنگ ہے میری، تو میرا جانا ضروری ہے۔ ہادی بھائی، آج تمام ملازمین کو چھٹی ہے تو ان کی تنخواہ کا حساب کر لیجیے گا، اور کارخانے بھی چلے جائیے گا، انہیں کچھ مسئلہ پیش آ رہا ہے، آپ دیکھ لیجیے گا، باقی میں آ کر دیکھ لوں گا۔ وہ تو ٹھیک ہے شاہ، مگر یہاں کی کنسٹرکشن کی ذمہ داری تم نے لی ہے، اور اب تم… بھائی میں صرف آج کے لیے جا رہا ہوں، شام تک لوٹ آؤں گا، پریشان نہ ہوں، یہ کام مکمل کر کے کہ میں نیا پروجیکٹ شروع کروں گا۔ چلو ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ الوداعی کلمات سن کر بغیر جواب دیے شاہ باہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے ایسے اٹھ جانے پر اور الفاظوں میں تیزی پر گھر والے وجہ سمجھ چکے تھے، مگر سب چپ تھے۔ وہ ایک روایتی قسم کا مرد جو عورت کے حسن کو 7 پردوں میں چھپانے کو ترجیح دیتا تھا، اور آج ماہی کا لباس اسے کتنا غیر مناسب لگا تھا، حویلی میں رہنے والا ہر شخص اس بات سے اچھی طریقے سے واقف تھا۔ ماہی، تم نے یہ کیسے کپڑے پہنے ہیں؟ تمہیں منع کیا تھا نا میں نے کہ یہاں ایسی جینس شرٹ نہ پہننا، اور اگر پہنو تو فل سلیو اور اسکارف ساتھ پہننا، مگر تم پتہ نہیں کیوں نہیں مانتی۔ تبھی ماہی نے ماما کو بھی اپنی طرف دیکھتے دیکھا، جن کی نظریں شاید اس سے وہی کہہ رہی تھی جو آیت کہہ رہی تھی۔ واقعی شاید مجھے یہ نہیں پہننا چاہیے تھا، مگر اگر وہ مجھ پر نہ چیختا تو میں مکمل گاؤن اور اسکارف میں آتی۔ میں نے کھا لیا، کہہ کر ماہی ٹیبل سے اٹھ گئی۔ اس کے بیمار ہونے کی وجہ سے کوئی اسے زیادہ کھانا پینے کے لیے کچھ نہیں کہتا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق ماہی اسٹریس لے رہی تھی، اس لیے سب اسے اس کے کھانے پینے اور دوسری سرگرمیوں پہ اس کی مرضی کرنے دیں۔ ارم، یہ لڑکی ہے، کوئی لڑکا نہیں جو اتنا بے باک ہوگا تو چلے گا۔ ماحول میں، رہن سہن میں فرق ہوتا ہے، اور اس فرق کو اگر یہ خود نہیں سمجھ سکتی تو اس کو سمجھاؤ۔ اس گھر میں بھی بیٹیاں رہتی ہیں، اور تم نے کہاوت تو سنی ہوگی کہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، تو ہم نے بہت طور طریقوں سے اپنی بچیوں کی تربیت کی ہے،
ہمیں اپنی تربیت پر تو مکمل بھروسہ ہے، مگر خربوزے کو دیکھ کر اپنا رنگ بدلتا ہے۔ اس لیے کل کو کوئی بدمزگی ہو، اس لیے بہتر ہے اپنی لاڈوں میں پلی اس شہزادی کو سمجھاؤ۔ غصے سے کہتی نسیم بیگم ٹیبل سے اٹھ کر چل دی۔ ارم بیگم چپ سی شرم سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ارم بھابھی، آپ پلیز بھابھی کی باتوں کو چھوڑیں، ناشتہ کریں۔ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتے ہوئے ماہی خود سے باتیں کر رہی تھی۔ شاید مجھے واقعی یہ کپڑے پہن کر باہر نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس بندے کی باتوں کی ضد میں آ کر سب کو باتوں کا موقع دے دیا، مگر بات سنے بغیر ریئیکٹ کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ بدتمیز انسان۔ مگر اس کی وجہ سے یقیناً تائی جان نے مما کو کچھ نہ کچھ لازمی کہا ہوگا، اور اب وہ مجھ پر گرجیں گی آ کر۔ مگر شاید وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ علیشہ اور ارہا جب ہم آئے تھے پاکستان تو ارہا نے میری جینس پہن کر دیکھی تھی۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، اس کی بہنیں واقعی ان سب چیزوں کو خود پہ لاگو کر لیں گی۔ صحیح کہہ رہا تھا کہ جس پابندی میں وہ رہی ہے اس کی روایتوں کے مطابق صحیح ہوں گی، تبھی سب نے مانی ہے۔ وہ توڑنے کی کوشش کر سکتی ہیں اگر ذرا سی ہوا دی جائے۔ میں کون سے سارے وقت کے لیے یہاں ہوں، کچھ وقت بعد چلے ہی جانا ہے، تو تب تک کے لیے اتنا تو کر سکتی ہوں کہ اس گھر کی یہ تکیانوسی روایات نہ توڑوں۔ آخرکار کسی کے گھر کی برسوں پرانی روایات کو توڑنے کی مجھے کیا ضرورت ہے بھلا؟ ماہی، تم یہاں ہو؟ ہم تمہیں سارے گھر میں ڈھونڈ آئے۔ کیوں، کیا ہوا؟ کچھ کہنا تھا ہمیں تم سے؟ ہاں کہو۔ ماہی نے ارہا اور علیشہ کو تمہید باندھا دے کر فوراً پوچھا۔ وہ دراصل کیا بات ہے، سب ٹھیک ہے؟ ہاں ماہی، سب ٹھیک ہے، تم سے بات کرنی تھی۔ ہاں کرو۔ وہ ماہی، دراصل مجھے تمہیں سوری کہنا تھا۔ مگر کس لیے؟ یار ہم جانتے ہیں کہ جو ہوا بہت غلط ہوا ہے۔ مطلب کیا غلط ہوا؟ وہ جو سب شاہ بھائی نے اوپر۔ ماہی پھٹی آنکھوں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی، یعنی انہوں نے سب سن لیا تھا۔ بھائی کبھی ایسے نہیں تھے ماہی، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے انہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بھائی کسی لڑکی سے ایسا برتاؤ کریں گے، جس نے جو بھی پہنا وہ اس کا فیل ہے، انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تم اس بات کا پلیز کسی سے ذکر نہیں کرنا۔ ماہی کو سوچ میں گم دیکھ کر ارہا نے ماہی کا ہاتھ ہلایا۔ کہاں کھو گئی؟ نہیں کچھ بھی نہیں۔ جو ہم نے کہا سنا تم نے؟ یار بھائی ایسے نہیں ہے۔ شاید مجھے واقعی یہ کپڑے پہن کر باہر نہیں آنا چاہیے تھا۔ امریکہ نہیں ہے، پاکستان ہے، یہ گاؤں ہے، یہاں کے کچھ اصول و ضوابط ہیں، اور میں ان کو توڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی جگہ اگر میں ہوتی تو میرا ریئیکٹ اس سے زیادہ کرتی۔ کسی کو حق نہیں ہونا چاہیے آپ کے گھر کے بنے اصولوں کو توڑنے کا۔ اس نے بھی مجھے اپنے گھر کے اصول بتائے ہیں، سخت زبان میں، تاکہ میں دوبارہ کوشش نہ کروں۔ ماہی تمہاری بازوؤں پہ نشان، اس کو چھوڑو۔ اب تمہارے بھائی کا غصہ ہے ارہا، وجود تو رکھے گا نا؟ اور نہ ہی شاہ نے ایسا کچھ کیا ہے کہ تم دونوں ایسی بات کرو اس کے بارے میں، اس لیے ریلیکس، ایسا کچھ نہیں ہے، اوکے؟ سچ میں ماہی؟ ہاں۔ اچھا چلو، ہم سب زویا آپی کے گھر جا رہے ہیں، تم بھی چلو۔ مگر وہ لوگ تو فوتگی اسی لیے تو ولیمے میں داخل کیے انہوں نے، مگر اب ہاں مگر آپی کو گھر تو لانا ہے تو اس لیے، اور پھپھو کا گھر ہے اس لیے سب جائیں گے، اور پھپھو وغیرہ آ گئے ہیں گھر پر تو ہم سب چل سکتے ہیں۔ اچھا میں کپڑے چینج کر کے آتی ہوں، 5 منٹ میں آ جانا، کہتے ہوئے ارہا ماہی کے زور سے گلے لگی۔ چلو اب مکھن مت لگاؤ، یہ اپنی بھابھی کے لیے بچا کر رکھو، میں چلی، کہتے ہوئے وہ ہنستے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ جب دکھ چھپانے کا فن آ جائے نا تو انسان خود بخود پاگلوں کی طرح ہنسنے لگتا ہے۔ سارا دن پھپھو کے گھر میں گزر گیا۔ اتنا انجوائے ماہی نے گاؤں آ کر پہلے دن کیا تھا۔ حسن الوی کی باتوں سے اس کی کمپنی کو سب نے بہت انجوائے کیا تھا، مگر ان سب میں بھی کچھ ادھورا تھا جو ماہی کو بے چین کر رہا تھا۔ تم لوگ کھیلو، میں تھوڑی دیر لان میں جا رہی ہوں، ہلکا سا مسکرا کر کہہ کے ماہی کھلی ہوا میں آ گئی۔ آج سب کا مرکز ماہی بنی ہوئی تھی، سب ماہی سے اور ماہی کے بارے میں ہی اس سے باتیں کر رہے تھے، مگر پھر ایک بے چینی تھی، کچھ ایسا جو ماہی کو نامکمل سا لگ رہا تھا، جیسے کچھ کمی ہو۔ ان ہنستے چہرے میں وہ ایک چہرے کو اس چہرے کے بارے میں ہونے والی کسی بات کو سننا چاہتی تھی، مگر شگفتہ بیگم 20 سال پہلے ہی نہ صرف دنیا سے رخصت ہوئی تھی بلکہ ان سید زادوں کے دلوں سے بھی ان کا پتہ کٹ گیا تھا۔ نسیم بھابھی، شاہ اور ہادی کو بھی لے کر آنا چاہیے تھا۔ میں شاہ کو یہاں آنے کا کہتی، اس سے پہلے اس نے لاہور جانے کا کہہ دیا تھا۔ شادی کی وجہ سے بہت سے کام رک گئے تھے اس کے، اس وجہ سے بس شاید اس لیے گیا ہے۔ پھر وہ پیر صاحب کی وفات، نسیم بیگم نے ایک آہ بھر کر کہا، تو سبھی دکھی ہو گئے۔ مگر فون کیا تھا ہادی نے اسے، ہو سکتا ہے وہاں سے فارغ ہو کر آ جائیں۔ اچھا ہادی تو آئے گا نا شام میں، یا وہ بھی نہیں؟ اس کا بھی کوئی علم نہیں ہے سمینہ، ہو سکتا ہے آ جائے، ہو سکتا ہے کہ نہ آئے، اور کمال بھی نہیں آیا۔ پھپھو تایا جان تو دادی جان کے لیے رکے تھے، ہو سکتا ہے شام کو لینے آ جائیں۔ باقی بات رہی ہادی بھائی کی، تو ان کی آیت میڈم سے بات کروا دیں، دیکھنا کیسے بھاگے چلے آئیں گے۔ علیشہ کی بات پہ سب ہنسنے لگ گئے۔ علیشہ، آیت نے اس کی کمر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ کچھ بھی کہہ کر آیت شرماتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ ویسے بھابھی، بس اب کچھ وقت میں اپنی بہو کو لے آئیں اپنے گھر۔ کیوں ارم، صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ کون سا کسی اور گھر میں جانا ہے اس نے، اسی گھر میں رہنا ہے۔ اب تو بھابھی اور ہادی کی امانت ہے آیت ہمارے پاس، جب مرضی لے جائیں۔ ارم بیگم نے معتبر سے انداز میں جواب دیا۔ بہت جلد لے جائیں گے ہم اپنی بہو کو، کر لو پیار جتنا کرنا ہے، شادی کے بعد تو یہ میری بیٹی بن جائے گی، پھر نہ کہنا کہ آیت بھول گئی ہے تمہیں۔ نسیم بیگم کی بات پر سب مسکرا دیے۔
لیں جی پھپھو جان، چچا جان کیا کہہ رہی تھی؟ چچا جان آ گئے۔ ارحا نے کمال صاحب کو اندر آتے دیکھ کر فوراً سمینہ بیگم کو اطلاع دی۔ ارحا، علیشہ، ایان بھائی آ جائے، لوڈو کھیلتے ہیں۔ ہاں چلو، کہہ کر سب آیت کے پیچھے اندر کی طرف چل دیے۔ حسن، غلط بات مت کرو، ہم ٹاس کر لیتے ہیں، جو جیتے وہ 4 پہلے کھیلیں گے۔ او ہو، کیا ہو گیا ماہی؟ آیت نے اندر آتے ہی پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، سب بیٹھو، کھیلنا شروع کرتے ہیں۔ آج امریکہ میں رہنے والی وہ شوق اور چنچل سی ماہی کتنے دنوں بعد آیت کو دیکھنے کو ملی تھی۔ آیت نے پیار سے ماہی کے بالوں کو سہلایا۔ ماہی سے شروع کرواتے ہیں، کیونکہ آخر تک جائے گی، یہ بہت زبردست لوڈو کھیلتی ہے۔ جی جی آیت بھابھی، ابھی دیکھ لیتے ہیں کون کتنے پانی میں ہے اور کس کو کتنا ڈوبنا چاہیے۔ حسن الوی نے ماہی پر ایک عجیب سی نظر ڈالتے ہوئے کہا، جو ماہی کو الجھن میں ڈال گیا۔ کمال، میں تم سے بہت ضروری بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ جی بولیں۔ دیکھو بھائی، آیت کا رشتہ دیکھ کر تم اور مرحوم بڑے بھائی ایک گھر بنا چکے ہو، اور اب میں ماہی کو اپنی بیٹی بنا کر تمہارے ساتھ ایک گھر بنانا چاہتی ہوں۔ مگر باجی، کیا ہوا ارم؟ باجی، آپ جانتی ہیں ابا جی چاہتے تھے کہ کمال اور بڑے بھائی صاحب کی اولادوں کے گھر ایک ہوں۔ ہاں جانتی ہوں، مگر آیت دے تو دی ہے مرحوم بڑے بھائی صاحب کے بیٹے کو، اب مجھے بھی اس گھر میں کر لو شامل، ماہی مجھے دے کر۔ سمینہ، تم کو اس کے لیے تھوڑا انتظار کرنا ہوگا، میں امی جان سے بات چیت کر کے بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، مگر جواب ہاں میں ہی ہونا چاہیے، سمینہ بیگم نے فوراً کہا۔ جی باجی، مگر آخری فیصلہ ماہی کا ہوگا، اگر ماہی نے انکار کر دیا تو میری اور کمال صاحب کی طرف سے معذرت ہے۔ میں سمجھتی ہوں ارم، بن ماں کے بچی ہے وہ، یہ جو بھی فیصلہ کرے گی مجھے قبول ہوگا، اور امید ہے وہ بھی ہاں میں جواب دے گی۔ شکریہ باجی، مگر ماہی بن ماں کی بچی نہیں ہے، وہ میری بیٹی ہے۔ ہاں ارم، واقعی تم بہت اچھی ماں ہو، جسے تم نے اسے اپنایا ہے، جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا کوئی اور ہوتی تو کبھی برداشت نہ کرتی۔ سمینہ باجی، گڑے مردے اکھاڑنے کا کیا فائدہ، بات یہیں ختم کرتے ہیں۔ اپنے شوہر کے مایوسی کے شکنجے میں جکڑتے چہرے کو دیکھ کر ارم بیگم نے فوراً سمینہ بیگم کو ٹوکا۔ لو جی، شاہ آ گیا۔ کمال صاحب نے باہر سے آتے شاہ کو دیکھ کر بال کا رخ موڑنے کے لیے اونچی آواز میں کہا۔ سمینہ بیگم نے کالی شلوار قمیض میں وجیح شکل و صورت، شیب اور مونچھوں سے بھرے چہرے، لمبے قد کاٹ کے لڑکے کو آتے دیکھ کر فوراً جوش سے کہا، مجھے لگا تھا کہ تم نہیں آؤ گے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے پھپھو، آپ بلائیں اور میں نہ آؤں، میرا سب سے پیارا اور فرمانبردار بیٹا۔ کہتے ہوئے پھپھو نے شاہ کو پیار کیا، اور شاہ ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو شاہ؟ جی وہ علیشہ کہاں ہے، چائے بنوانی تھی۔ اچھا میں کہتی ہوں، لے جی آپ لوگوں کی چائے۔ براؤن رنگ کے سوٹ، گردن کے ساتھ دوپٹہ لگائے، کیچر میں ادھ کھلے ادھ بندھے بالوں میں وہ گڑیا چائے ٹیبل پر رکھ کر اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ تبھی کسی کی آواز پر اس کے قدم رک گئے۔ ماہی، تمہیں کیسے پتا کہ شاہ آیا ہے اور اسے چائے چاہیے؟ نسیم بیگم نے کئی دن سے دل میں بسنے والی ایک بات کا تھوڑا سا لقمہ ظاہر کیا۔ تائی جان، مجھے نہیں پتا تھا کہ شاہ آئے ہیں یا نہیں، اور دوسری بات، چائے تو وہ میں اپنے لیے بنانے گئی تھی تو سب کی بنا دی۔ کہہ کر جواب سنے بغیر ماہی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ اور خوشبو کے حصار کو اندر اتارتے ہوئے وہ چائے کی چسکیاں لیتا ہوا صوفے سے اٹھ کر لان کی طرف کھلنے والی کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ کیا ہو تم؟ پل میں تورا پل میں ماشا، جتنا جاننے کی کوشش کرتا ہوں تمہیں اتنا ہی الجھتا جاتا ہوں۔ پتہ نہیں ان لکیروں میں کیا لکھا ہے، مگر اتنا یقین تو ہے مجھے کہ اگر ان میں تم ہوئی تو کوئی طاقت تمہیں میرا ہونے سے نہیں روک سکتی، اور اگر نہ ہوئی تو میری کوئی بھی کوشش، کوئی بھی دعا تمہیں مجھے نہیں دے سکتی۔ شاہ اپنے ہاتھ کو دیکھتا ایک گہری سوچ میں گم تھا کہ تبھی ارحا نے آ کر اس کی سوچ کا گہوارہ توڑا۔ کیا ہوا؟ شاہ نے اپنے سامنے کمر پر ہاتھ رکھے ارحا کو دیکھ کر پوچھا۔ بھائی اندر آئیں گے، لوڈو کھیلتے ہیں پلیز۔ ارحا، میں کیا کھیلوں گا بچے، تم بچے کھیلو جاؤ۔ آپ کو پتہ ہے ماہی سے ہم سب ہار گئے ہیں، ایک اب آپ ہی ہیں جو نہیں ہاریں گے اس سے، چلیں پلیز۔ نہیں مجھے نہیں کھیلنا یہ بچوں والے کام، تم لوگ کرو بھائی پلیز۔ ارحا نے منہ بسورا۔ میں کھیلوں گا نہیں، مگر بتا دوں گا کہ کیسے کھیلو، ٹھیک ہے؟ اوکے۔ ارحا پرجوش سی ہوتی شاہ کے ساتھ اندر کی طرف چل دی۔ دیکھو ماہی، میرے ساتھ کون آیا ہے، اب تم جیت کے دکھاؤ۔ جاؤ کھیلو، میں یہی ہوں۔ شاہ ارحا کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تبھی حسن الوی کا ماہی کا ہاتھ پر ہاتھ رکھنا اور ماہی کے چہرے کا رنگ بدلنا شاہ کو چوکنا کر گئے۔ حسن، شاہ نے جبڑے تان کر بولا۔ جی شاہ بھائی؟ تمہیں نہیں لگتا کہ ان دو لڑکیوں کو اکٹھے ایک بلاک میں کھیلنا چاہیے اور تمہیں اس طرف آ جانا چاہیے؟ مگر بھائی یہ تو ایک گیم ہے۔ ہاں تو گیم کا اصول ہی یاد کروا رہا ہوں، تم تو اس گیم کے چیمپئن رہے ہو، تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی بچوں کے ساتھ کھیلنے کی؟ اناڑی لوگ کھیلتے اچھے لگتے ہیں، انہیں کھیلنے دو۔ شاہ نے بہت صفائی سے حسن الوی کو ماہی سے دور کر دیا۔ کھیلو ارحا، کہہ کر شاہ مکمل لوڈو کی طرف متوجہ ہو چکا تھا، مگر اس کی یہ ایک حرکت انگیز کوشش کسی کے دل میں اس کی عزت کو بڑھانے میں لگی ہوئی تھی۔ اگر ایک نے دل میں محبت کو خوش آمدید کہا تھا تو دوسرا بے پناہ عزت کا گہوارہ بنانے میں مصروف تھا، مگر وہ اپنا طلسم توڑ کر گیم پر متوجہ ہو گئی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے ارحا کو بتاتا ہوا اب وہ تھک گیا تھا، اس لیے وہ چپ چاپ سب کو مصروف پا کر وہاں سے نکل کر بالکنی کے پاس سینے پر بازو جمائے کھڑا ہو گیا۔
جی فرینڈس، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے ایپیسوڈ 8۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگلے ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔